پانی کے اندر خشک ٹکڑا روٹی کا ڈبو کرنا، اس کو نرم کر رہے تھے تاکہ نرم کر کے میں کھا لوں، تو میں چبا لوں تھوڑا سا، تو خشک ٹکڑا روٹی کا اس کو، تو یہاں اتنا کھانا ہے تھوڑا سا لے جاتا ہوں، میں ان کو دے دیتا ہوں، تو ایک ٹائم کھانا کھا لیں۔ حضرت حسن فرمانے لگے رہنے دو یار، پتہ ہے کون ہے؟ کہا میرے والد حضرت علی ہیں۔ یہ ان کی خلافت کا زمانہ ہے، خود خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ اس پیٹرن کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس دیانت کو، اس امانت کو، اس نظام کو انہوں نے قائم رکھا۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ، نبوت کے پیٹرن پر۔ نبوت ختم ہو گئی ہے لیکن اسی سٹینڈرڈ کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے امت کے لیے وہ خیر ہی خیر ہے۔ وہ یوں سمجھو جیسے میری سنت ہے، جیسے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھامنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے اور تھام کے رکھنا۔ تو جمعے کی جو اذان ہے پہلی، وہ واقعتاً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ ایک اور میں بات بتا دوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک قرات پر متفق کیا، ایک قرات پر۔ ایک قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، کوئی بھی زبان ہو اس کے مختلف لہجے ہوتے ہیں۔ آپ اردو زبان کو لے لیجئے، کراچی کی اردو کچھ اور ہے، لاہور کی اردو کچھ اور ہے، لکھنؤ کی اردو کچھ اور ہے۔ ہاں جی، لہجوں میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ قرآن نازل ہوا تو عرب کے مختلف طبقات اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بسا اوقات ایک عام آدمی سننے والا وہ فرق محسوس کرتا ہے کہ وہ تو کچھ اور پڑھ رہا تھا، یہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، وہ کچھ اور پڑھ رہا تھا، یہ کچھ اور پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو، قریش کی جو عربی زبان تھی، قریش کا جو لہجہ تھا، سب کو اس کے اوپر متفق کیا۔ یہ مصحف عثمانی کہا جاتا ہے نا، مصحف عثمانی، اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ حضرت عثمان کا کوئی قرآن تھا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس پر، وہ لہجہ ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو متفق کیا کہ اب جو بھی پڑھے گا اس لہجے کے اندر وہ پڑھے گا۔ یہ اس لیے پوری امت کے اندر وہی لہجہ رائج ہے، وہی ایک لہجہ، قریش کا لہجہ، اور اسی پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ باقی لہجے سب منسوخ کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم جانتے ہو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا، فی السبت، ہفتے والے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خاسئین، ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس جعلنا، ہم نے بنا دیا، اس واقعے کو، فجعلناها، ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالن، عبرت، لما، ان کے لیے جو، بین یدیہا، وہاں موجود تھے، بین یدیہا، جو لوگ موجود تھے ان کے لیے ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ وما، اور جو، خلفہا، خلف پیچھے اور بعد، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ وموعظہ، اور نصیحت بنا دیا، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ فجعلناها، پس ہم نے بنا دیا اس واقعے کو، نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، موجود لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو بعد میں آئے ان کے لیے بھی،
وموعظۃ اور ہم نے نصیحت بنا دیا للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. یہ لوگ جو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے 3 دن زندہ رہے, روتے رہے, بہت گڑ گڑاتے رہے, لیکن اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آ چکا تھا. 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مار دیے گئے, مر گئے, سب ختم کر دیے گئے. یعنی وہ سلسلہ آگے نہیں بڑھا, وہ پھر زندہ نہیں رہے بلکہ وہیں پر مار دیے گئے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. فجعلناها ہم نے بنا دیا اس واقعے کو نکالا عبرت لما بین یدیہا ان کے لیے جو موجود تھے, وما خلفہا اور جو بعد میں آئے, وموعظۃ اور نصیحت بنا دیا للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. صدق اللہ العظیم.